تو آپ بتائیں حذیفہ صاحب کہ انشاءاللہ آپ کی حکومت اب اس کو معاشی حوالے سے بھی ٹرانسلیٹ کرے گی نا پاکستان کی عوام کے لیے انشاءاللہ؟ جی 74 کا میں جواب یہ دوں گا کہ چودھری منظور صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ عمریں شعور کا تعین نہیں کرتی بلکہ شعور عمروں سے کہیں زیادہ آگے ہوا کرتے ہیں. تو آئی ہیو گرے ہیئرز آن مائی ینگ شولڈر آن دا لائٹ نوٹ. اچھا میں ویسے آپ کو اور آپ کے چینل کو بدامی صاحب ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ میرے خیال سے پاکستان میں واحد سیٹلائٹ چینل ہے جس نے اس خوبصورتی کے ساتھ ان 14 نکات کو آپ نے جس طریقے سے بیان کیا اور ایک ایک جو ہے اپنے ناظرین کے دل میں جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے اتار دیا اور میرے خیال سے ہمیں بھی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی. ادروائز پڑھتے رہتے 2-3 گھنٹے اس کو لگتے سمجھنے میں کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. لیکن آپ نے اپنے چند منٹوں میں ٹھیک ہے ہمیں انتظار تو کرایا لیکن یہ پورے ایگریمنٹ کا آپ نے جو نچوڑ ہے وہ ہمیں بھی بتایا اور اپنے ناظرین کو بھی بتایا. بڑی نواز میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. اچھا دوسرا بھی صحافتی وابستہ کی رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے. بہت شکریہ نواز. جی جی نہیں آئی مین اٹ. اچھا گزارش یہ ہے کہ بالکل دیکھیں آج بڑا اہم دن ہے کیونکہ اس جنگ سے جو لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں جو ممالک وہ تو ٹھیک ہے ان کا سب نام لے رہے ہیں. ہم ان ممالک میں ہیں جو انڈائریکٹلی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 256 سے 416 پر گئیں پھر ہم ظاہر ہے اس کو 450 پر لے کر آئے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان نے اس میں جو بھی ایک ثالثی کا کردار ادا کیا. ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مالا مال وسائل سے نوازا ہے تو ہم بہت آسانی سے پاکستان کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ ظاہر ہے چودھری منظور صاحب چونکہ براہ راست حکومت میں نہیں ہے انہوں نے جو امید ظاہر کی ہم انہی کی اس امید کو آگے لے کر جائیں گے. اور اس حوالے سے مجھے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے ایران گیس پائپ لائن سٹارٹ کی اور جو باتیں انہوں نے کی جو کاغذ کا حصہ ہیں کہ اگر ایران یہاں کر آئل ریفائنری لگا لے اور وہ آئل ریفائنری اس طریقے سے جس طریقے سے پارکو کی جو کروڈ آئل ہے وہ کراچی میں پورٹ پر اترتا ہے اور قصبہ گجرات یا ڈیرہ غازی خان کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں پائپ لائن کے ذریعے 4 یا 5 گھنٹوں میں. اسی طریقے سے اگر ایران کی آئل ریفائنری پاکستان میں لگی ہوئی ہوگی تو آپ کا سارا فیئر شیئر اخراجات زمین پر آ جائیں گے. اور سب سے بڑا جو آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کا فرق ہے اصل آپ کی اکانومی وہیں پر ہی ظاہر کمزور ہوتی ہے کہ جب آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بل میں فرق آتا ہے اور آپ کا ڈالر منہ سے باہر جا رہا ہوتا ہے. اگر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو کچھ ٹرمپ نے اپنے اس ایگریمنٹ میں اور ایران کے ساتھ لکھا ہے اللہ کرے اس پر منون عمل ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران کا سب سے بڑا خریدار بھی ظاہر پاکستان بنے گا. ہمارے ہمسائے میں بھی ہے. ایران نہ اپنے دوست کو بولتا ہے نہ ایران اپنے دشمن کو بولتا ہے. ایرانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھانا جانتے ہیں. جو کچھ ہم نے ایران کے ساتھ کیا ہم کوئی بڑا بول نہیں بولتے لیکن ایرانی حکومت گواہ اس بات کی. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں کے میدان سے لے کے وہاں کے ایوان میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں الحمدللہ. اور ان کو یہ بھی احساس ہوا ہوگا کہ انڈیا کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی اور انڈیا نے کیا کیا ہے. وہ مودی اسرائیل پہنچ گیا تھا اس حملے سے پہلے اور سارا کچھ. اور نہیں اس کے اندر صرف پاکستان میں جو اس وقت ارباب و اختیار یعنی ہم لوگ جو ہیں یعنی فیلڈ مارشل صاحب وزیر اعظم صاحب نہیں پیپلز پارٹی ہو ایم کیو ایم ہو باقی جماعتیں ہو سب نے دل سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ایون کہ پاکستان تحریک انصاف بھی سب کے دل میں سوچ تھی کہ ہمارا ایک برادر ملک ہے وہ ٹربل میں ہے ہم جس حد تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ دیں اور وہ ہم نے دیا اور اس کو ایران نے بڑا ایکنالج بھی کیا. تو میرے خیال سے اللہ کرے یہ ساری چیزیں میچور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ جو نکات آپ نے پڑھ کر سنائے یہ سب سے بڑی نوید خوشی کی نوید پاکستان کی عوام کے لیے ہے. اگر ہماری یہ جو توانائی والا معاملہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ملک میں خوشحالی ہے.